اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر غلطی کر رہے ہیں. پاکستان میں حکومت رہی ہے ٹاپ کلاس جرنیلوں کی، ٹاپ کلاس بیوروکریٹس کی، ٹاپ کلاس جاگیرداروں اور وڈیروں کی، جو خود بھی اور ان کی اولادیں بھی ملک میں اور ملک سے باہر پڑتی ہیں. ایک جرنیل اور ایک بھٹے پہ کام کرنے والا مزدور برابر ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ پرو عمران اور اینٹی عمرانی پالیٹکس ہو رہی ہے نا اس وقت. تو کراچی میں بھی یہ ذہن موجود ہے اور لوگ عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں. وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی آنکھ کا تارا پیپلز پارٹی ہے. ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیے ہم نے کبھی. عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ہماری حکومت میں ڈیلیور کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی کے وزراء کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے عمران خان صاحب کو ہٹانا یا نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہو یا کبھی بینظیر صاحبہ کو ہٹایا گیا ہو یا جس کو بھی ہٹایا گیا ہو، نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی جماعت اسلامی کے امیر اور میئر کراچی کے امیدوار جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے وی نیوز کے لیے اپنا وقت نکالا. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ مزاج آپ کے ٹھیک چل رہا ہے آپ کا ادارہ؟ ماشاء اللہ. حافظ صاحب جس طریقے سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے ایک متاثر کن نتائج حاصل کیے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ان نتائج کو؟ کیا وجہ بنی کہ جماعت اسلامی بڑے زبردست نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ ظاہر ملٹیپل چیزیں ہیں. ایک تو کراچی شہر میں اس وقت اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ کراچی کا کوئی والی وارث ہو، کوئی اس کو اون کرنے والا ہو اور اس کے مسئلوں کی نشاندہی بھی کرے، اس کے حل کے لیے پورا اس کے پاس تجربہ اور پوری ٹیم بھی ہو اور واقعی ان مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو جماعت اسلامی نے نہ صرف یہ کہ ان تمام مسائل کو اجاگر کیا، آئیڈینٹیفائی کیا، اس پر ورکنگ کی، بلکہ مسلسل لوگوں کی ہم آواز بنے. گزشتہ آپ 4-5 سال سے کم از کم دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کراچی میں پاور کا ایک کور ایشو ہے بجلی کا، کہ الیکٹرک وہاں کی ایک اور یعنی جس کی نچکاری ہو گئی کہ اے سی کی، اس کے بعد ایک کمپنی کام کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کرتی، وہ پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جس ارینجمنٹ کے ساتھ یہ کمپنی کام کر رہی تھی اس میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کسی طرح سے سیٹسفائی کر دے، باقی عوام کا کون پوچھتا ہے. تو یہ سارے جو پولیٹیکل ہوں یا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں یا حکومتی لوگ ہوں، ان سب سے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، ان سب کو خاموش کیا اور عوام کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی. تو کہیں پر آپ جا کر بات ہی نہیں کر سکتے تھے لوگ. جماعت اسلامی ان کی ترجمان بنی، جماعت اسلامی نے اس پر آواز اٹھائی، نیپرا میں ہم نے پورے اعداد و شمار پیش کیے اور لوگوں کے لیے ایفرٹس کی، جو بڑے بڑے بل آتے تھے ان کو کم کروایا، ان کے لیے لیگل لڑائی لڑی. لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ جماعت اسلامی وہ کام کر رہی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. اسی دوران میں آپ نے دیکھا کہ بعض جو ہماری سوسائٹیز تھیں وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سینکڑوں سوسائٹیز ہیں، لوگوں نے پیسے اپنی جمع پوجی جمع کرا دی، کوئی ہے ہی نہیں، ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی، اضافی چارجز لگا دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کسی پارٹی کے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے اس طرح کے مسئلوں کو. ہم نے اس پر لوگوں کے لیے کام کیا. بحریہ ٹاؤن کا ایک بہت بڑا بہت بڑا یہ ہمارا سمجھتے ہیں کہ کارنامہ کہہ لیں آپ یا لوگوں کے لیے بھلائی کا کام ہے کہ عدالتوں تک سے لوگ مایوس ہو گئے تھے اور جماعت اسلامی نے ان کی جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا اور اربوں روپے ہم واپس دلوا چکے ہیں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے لوگوں کے، اور باقاعدہ ایگریمنٹ کرنا پڑا انہیں ہم سے. شناختی کارڈ کا وہاں پر بہت پرابلم تھا. بہاری کمیونٹی خاص طور پر وہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی پاکستان کے خاطر، ان کو مارجنلائز کرتے تھے، پختونوں کو کرتے تھے، بنگلہ بولنے والوں کو کرتے تھے. اگین کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہم نے ان کی ترجمانی کی، ان کے لیے ایفرٹ کی، دھرنے کیے، بات چیت کی، SOP تبدیل کروائی. مور دین 80% مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ جب ہم نے سیگمنٹائز کر کے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ترجمانی کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یار مینڈیٹ کوئی اور پارٹی لیتی ہے، ووٹ کوئی اور لے کر گیا ہے، حکومت میں کچھ اور لوگ ہیں، آپس میں اتحادی بن جاتے ہیں، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ہمارے جینوئن ایشوز پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا، بجلی کا بحران ہے تو ہے. تو جب ہم سب پر آواز بنے تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو سیریس لیا. اور چونکہ جماعت اسلامی کی جڑیں کراچی میں ویسے بہت گہری ہیں، انتخابی اعتبار سے ہم کمزور ہو گئے تھے نا، لیکن اپنی جڑوں کے اعتبار سے تو مضبوط تھے. بلکہ یہ بہت بڑی، میں آپ کو بتاؤں کہ جو پورا پیریڈ MQM کا زمانہ رہا جس میں مین اسٹریم شہر سے
تمام پارٹیوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا تھا, لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے, مطلب سامنے آنے کے لیے. تو جماعت اسلامی کے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, ہم کھڑے رہے. تو اس کے نتیجے میں ایک اسٹرینتھ ملی ہمیں, اور لوگوں نے بالآخر ہماری طرف توجہ کی. ہمیں پہلا اس میں جو الیکٹورل کامیابی جو ملی ہمیں, وہ کینٹونمنٹ بورڈ میں ملی, جس میں ہم نے پہلے کے مقابلے میں بہت پیش رفت کی. یہ 2021 میں ہوا تھا, اور ہم نے ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. اس وقت ایم کیو ایم لڑی تھی اور زیادہ ووٹ حاصل کیے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا پورا فوکس یہ کیا کہ ہم ایشوز کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے, مردم شماری کا مسئلہ, ملازمتوں کا مسئلہ, خدمت کا کام بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ, اور اس خدمت کے کام کو اس لیول پر کیا کہ اس سے لوگ کنیکٹ ہوئے. کورونا میں کیا, فلڈ میں کیا, آئی ٹی کے ایجوکیشن ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پھر انتخابی کیمپین بھی بہت اسمارٹ اور بہت زبردست طریقے سے چلائی. تو یہ سارا جو پھر ایفیکٹ تھا نا, وہ لوگوں کی رائے میں تبدیل ہوا, اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں اتنی کامیابی ملی. توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, بہت سارے سیاستدان, بیوروکریٹس کے نام سامنے آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ججز اور جو جرنلز ہیں ان کے بھی 100% جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے؟ 100% سمجھتا ہوں آنا چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے بھائی. ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک شہری کی حیثیت سے جرنیل اور ایک بھٹے پہ کام کرنے والا مزدور برابر ہے. ایک بیوروکریٹ, ایک پرائم منسٹر, اور ایک جو ہے وہ اسکول میں جانے والے بچہ, انسان کی حیثیت سے اس کے حقوق برابر ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض, اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے حقوق اور فرائض میں ضرور تبدیلی واقع ہوتی ہے. لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ غریبوں کے لیے الگ ہوگا اور امیروں کے لیے الگ ہوگا, پولیٹیشین کے لیے الگ ہوگا اور ججوں کے لیے الگ ہوگا, سیاستدانوں کے لیے الگ ہوگا اور جرنیلوں کے لیے الگ ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے, سب کو سامنے آنا چاہیے. اور اب دیکھیں 75 سال کے اس تجربے کے بعد یہ تو اب سوال ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی, اس پر بات نہیں ہو سکتی. ہاں, بات ادب تہذیب کے دائرے میں ہو, جھوٹ پر مبنی نہ ہو, لیکن بات تو اب سب پہ ہونی چاہیے, اور سب کو اپنی 75 سال کی ناکامی کا جواب دینا چاہیے. 75 سال میں پاکستان میں کس کی حکومت رہی ہے؟ جاہلوں کی رہی ہے, غریبوں کی رہی ہے, مڈل کلاس کی رہی ہے؟ نہیں رہی ہے. پاکستان میں حکومت رہی ہے ٹاپ کلاس جرنیلوں کی, ٹاپ کلاس بیوروکریٹس کی, ٹاپ کلاس جاگیرداروں اور وڈیروں کی, جو خود بھی اور ان کی اولادیں بھی ملک میں اور ملک سے باہر پڑتی ہیں, اور ان لوگوں کی کہ جو اس پورے سسٹم کو چلانے والے ہیں, پولیٹیشین. ان ٹاپ کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے قوم کو جاہل بنایا ہے. قبول کرنا پڑے گا ناکامی, دوسروں پہ الزام نہ لگائیں, آپ ادھر ادھر ڈی ٹریک نہیں کریں. سب کو قبول کرنا پڑے گا جو بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں سطح سے حکومتوں میں موجود رہے. اور حکومت مسئلہ نہیں ہوتی, حکمران طبقہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ سب ایک دوسرے کے پارٹنر ہے, یہ سب ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر ہے. بہت سارے دائروں میں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے. اس لیے ان سب کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے, اور جرنیلوں کو بھی کرنا چاہیے, جاگیرداروں کو بھی کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد بتانا چاہیے کہ اچھا اب ہم ناکام ہو گئے تو کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے. آئیں بیٹھ کر بات کریں, چھوڑیں ان حرکتوں کو جن حرکتوں کے نتیجے میں آج ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ہمیں دلدل میں ڈال دیتے ہو کہ آئی ایم ایف سے تو ہم چھٹکارا ممکن نہیں ہے. بھائی تم نے ڈالا ہے ہمیں آئی ایم ایف کی دلدل میں, تم نے ہمارے ڈالر کی ویلیو اتنی بنائی ہے, تم نے ہمیں بنگلہ دیش کے ٹکے کے مقابلے میں 1/3 کر دیا ہے. تو تم ہو کیا, جاہل تو نہیں ہے سب لوگ. تو ان پڑھے لکھے حکمران طبقے نے, جو بہت چھوٹا سا ہے, اس پورے نظام کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دستبردار ہو جانا چاہیے کہ ہم تو اللہ کے واسطے اب ہمیں معاف کر دو, ہم نہیں کریں گے یہ کام. اچھا, مینڈیٹ تو آپ کو مل گیا ہے. 19-20 کا فرق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی اتنا مینڈیٹ ہے. ابھی تک میئر کا انتخاب ممکن نہیں ہو سکا. کیا صورتحال چل رہی ہے؟ آپ کس کے ساتھ اتحاد کرنے کے زیادہ قریب ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کے چانسز زیادہ ہیں, یا تحریک انصاف آپ کی اتحادی بن سکتی ہے کراچی میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ نتیجہ درست ہو, 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب ہو. جب یہ ہاؤس مکمل ہو جائے گا تو اس میں ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی مخصوص صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم ان پارٹیوں سے جن سے ہمارا اختلاف بھی ہے حکومت سے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی کو میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے. ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا بننا ہے, جماعت اسلامی کو بھی یہ بات پتہ ہے, اور کراچی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے, انہوں نے تو ووٹ ڈالا ہے, سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں. تو کیوں نہ کنسنسس کر لیا جائے. کوئی یہ تجربہ بھی تو ہو نا کہ الیکشن لڑ لی ہے, ٹھیک ہے لڑ لی ہے. اب اس کے بعد کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی بھی جماعت اسلامی پر اتفاق کر لے, پی ٹی آئی بھی کر لے, تو سب کا بھلا ہوگا. اس میں تو سب کے لوگ رہتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, کنفرنٹریشن سے بچ جائیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز اس وقت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا کام آگے بڑھے,
اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو. ابھی تک ہم نے اس کا کوئی ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے میئر کے لیے آپ اتحاد اس جماعت کے ساتھ زیادہ چانسز ہیں جس پہ بہتری ہو, ڈیولپمنٹ. بیسیکلی لوگوں نے جماعت اسلامی کو کیوں ووٹ ڈالا؟ آپ سوچیں نا, جماعت اسلامی کو کسی کی دشمنی میں ووٹ نہیں ڈالا, کسی کی دوستی میں ووٹ نہیں ڈالا. جماعت اسلامی کو لوگوں نے اس ملک میں جو پولرائزیشن ہے اس وقت وہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت واضح ہے, تقسیم لکیر کھینچی ہوئی ہے. اور یہ پولرائزیشن سوچ کے اعتبار سے اور حمایت کے اعتبار سے, مخالفت کے اعتبار سے کراچی میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. مثلاً میں اگر بہت ایلیبوریٹ کروں اپنی بات کو, تو عمران خان صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ پرو عمران اور اینٹی عمران ہی پولیٹکس ہو رہی ہے نا اس وقت. تو کراچی میں بھی یہ ذہن موجود ہے اور لوگ عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں, ان کے فالوور بھی ہیں, ان کے لیے اچھی خواہشات بھی رکھتے ہیں, اور حکومت کی ماشاء اللہ کارنامے بھی ایسے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو تقویت ملتی ہے. لیکن وہ سارے لوگ جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, اور کراچی نے ان کو 14 سیٹیں دی تھیں, اگر اس بلدیاتی انتخاب میں لوگوں نے اپنی رائے تبدیل کی تو کیوں کی؟ کیونکہ اگر اینٹی پیپلز پارٹی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فلاں چیز ہونی تھی تو اس کے ساتھ جانا تھا نا, عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کو. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ووٹ جو بلدیاتی انتخابات میں پڑا ہے یہ ووٹ جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ حافظ نعیم کو پڑا ہے. چلیں یہ بھی بتا دوں گا, لیکن میں تو پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر پرو عمران ووٹ جماعت اسلامی کو پڑا, حافظ نعیم الرحمان جس کو لیڈ کر رہا تھا اس کو پڑا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے شہر کے حالات بہتر ہو, لوگ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو. تو ڈیولپمنٹ فرسٹ یہ ہمارا ایجنڈا ہوگا, اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے لیے کنسنسس ہو جائے. اگر پیپلز پارٹی یہ اس پر تیار ہو جاتی ہے کہ تمام جھگڑے اپنی جگہ, اور ہم شہر کے خاطر جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی ہم یہ بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ یار کراچی فرسٹ, 3.5 کروڑ لوگ فرسٹ, اور ڈیولپمنٹ فرسٹ, تو میرا خیال ہے سب کا بھلا ہے. نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنی ظاہر ہے اپنی پارٹی کا فیصلہ کریں گے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر آپ کا اتحاد ہوتا ہے تو یہ نظریاتی طور پہ کوئی غیر فطری اتحاد نہیں ہوگا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا آپشن واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. خود پی ٹی آئی کے کارنر میں سے بعض اوقات ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے چیزیں تھوڑا سا گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً وہ ایک دفعہ ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ ہم تو جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے. تو میں نے کہا بھائی آپ جماعت اسلامی کا میئر نہیں لانا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لانا چاہتے, تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا میئر لانا چاہتے ہیں. سمپل از دیٹ. آپ کے نمبر تو اتنے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں بات خراب کرتی ہیں. یا پیپلز پارٹی تو ہماری یوسیاں چھین رہی ہو, 2 جگہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ نمبر 30 کو 130 کر دیں, 40 کو 240 کر دیں. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, ان کو ایسے لوگوں کو جو پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم اوپن بھی ہیں, ان سے بات چیت بھی ہے, ان سے کوئی وہ نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کا خود اپنا فیصلہ یہ ہو کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے ان کو ٹیک اوور کر لیا ہے کراچی میں, وہ یہ دیکھیں کہ کراچی کے لوگوں کا بھلا کیا ہے, تو سب سے ایزی ہے کہ پی ٹی آئی تعاون کرے. پھر ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے کہ بھائی جب ایک اتنی بڑی پارٹی کر رہی ہے اور ہم بننے جا رہے ہیں تو آپ بھی آ جاؤ. آپ اگر ان کے ساتھ نہیں مل سکتے تو آپ شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ساتھ دے دو. تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. البتہ ظاہر ہے جہاں تک یہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے نظریاتی انتخاب تو ہوتے بھی نہیں نا ملک کی سطح کے. اس میں تو لوگ دو اپنے یو سی کے لوگ ہیں, ٹاؤن کے لوگ ہیں, ہے نا, کام کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, روزمرہ کے مسائل ہیں, تو اس کے لحاظ سے لوگ اس پہ زیادہ سوچتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت ملک میں کوئی نظریاتی جنگ, کون سی نظریاتی جنگ ہے اس وقت؟ نظریات تو سب چلے گئے کہیں تیل ویل بیچنے. میرا خیال ہے کون سا لیفٹ ہے اور کون سا رائٹ ہے؟ یہاں تو رائٹ اور رانگ کی جنگ ہے. آپ وہ جنگ بھی کرتے رہیں اور کامن ایشوز کے اوپر آپ لوگوں سے بات چیت بھی کرتے رہیں. لیکن اس وقت ملک کی سیاست میں بھی یہ پرابلم ہے نا کہ کہیں بات نہیں ہو سکتی. جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت تو ہے نا کہ سارے اختلاف کے باوجود بات کر سکتی ہے اور لوگ اس سے بات کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے اس پورے نظام کی بات کی جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں, اس میں جو الیکشن کمیشن کا کردار رہا یا پھر جو جس طریقے سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی آپ نے ذکر کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ نیوٹرل رہے تھے اس انتخابات کے دوران؟ اچھا, اسٹیبلشمنٹ بظاہر تو ظاہر سامنے نہیں آئی ہے, اور ہمیں پورے انتخابی پروسیس میں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی آنکھ کا تارا پیپلز پارٹی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی اتنا سب کچھ کھل کر کھیل رہی ہے اور جیتی ہوئی چیزوں کو ہار میں تبدیل کرے زبردستی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اکیلے کام کر رہے ہیں. آدمی کا پیچھے کھوٹا مضبوط ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے نا, تو کھوٹا ان کا مضبوط ہوا ہوا ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کھوٹے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بنی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے
اور وہ سیاست میں دخیل نہیں ہوں گے جس طرح کہ آرمی چیف بار بار کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کو اپلائی ہر جگہ کرنا چاہیے. اور اس اگر یہ میرا خدشہ غلط ہے تو وہ عمل سے ہی ظاہر ہوگا کہ آگے کے پروسیس میں بھی وہ کوئی اس میں انفلوئنس نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ سمجھتی ہے، تو وہ عوام کی وجہ سے نہیں سمجھتی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی جو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ بات نہیں پتہ کہ یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. جس طریقے سے حافظ صاحب آپ نے جماعت اسلامی کی سیاست میں ایک نئی روح پھونکی ہے، پہلے جماعت اسلامی کو کوئی میڈیا کوریج بھی کوئی خاص اس طرح نہیں دی جاتی تھی، آپ نے دھرنے دیے، آپ نے بحریہ ٹاؤن کا معاملہ اٹھایا، اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے کافی زیادہ جدوجہد کی، اس کے بعد آپ کو میڈیا کوریج بھی ملی، لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد بھی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو ملکی سطح پر بھی اس طریقے سے اجاگر کرنے کے خواہاں ہیں؟ نہیں، جماعت اسلامی میں پوری صلاحیت موجود ہے اور جماعت اسلامی کا پورا ایک سسٹم موجود ہے. میں تو ظاہر اپنے ایک شہر کی امیر ہوں، ذمہ داری کے وجہ سے میں نے اس پورے کام کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اور بحیثیت جماعت اسلامی کے امیر کے میری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر میرے شہر میں لوگوں کا مسئلہ ہے تو میں اس کو اجاگر کروں. یہ ہمارے کام کا حصہ ہے، خدمت کرنا، لوگوں کے مسئلے حل کرنا. اسی طرح پورے ملک میں ہماری آرگنائزیشن بہت اسٹرانگ ہے. انفارچونیٹلی ملک کے حالات، دیہی اور شہری آبادیوں کے مکسچر کے ساتھ یہ پورا سسٹم چلتا ہے. جاگیرداری نظام ہے، الیکٹیبل کی سیاست ہے، پیسے کا عمل دخل ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول تو ظاہر ہے اب سب کے سامنے آ گیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سب کے نتیجے میں جماعت اسلامی سیاسی اعتبار سے تو بہت مضبوط ہے، انتخابی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن آنے والے چند برس میں پاکستان میں پولیٹیکل ویکیوم بہت بڑا بننے جا رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اتنے تجربات کے بعد کوئی اور چیز ایسی رہ گئی ہے کہ جو اس کو پورا کر سکتی ہو. دیکھیں، کراچی میں ویکیوم پیدا ہوا تو جماعت اسلامی نے فل کر دیا ہے. یہ ملک کا ویکیوم بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی فل کرے گی. IJI نے کی پالیٹکس نے جماعت اسلامی کو پنجاب میں تو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور جو اس کی اپنی ایک سمبولک حیثیت ہے، ہم لیڈ کرتے تھے، ہم جینوئن اپوزیشن تھے، ہم حکومتوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوا کرتے تھے. اس میں ہوا یہ کہ ہماری لیڈرشپ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، اور پھر وہ لیڈر بن گئے اور ہم ان کی سبسڈری بن گئے. ہمیں یہ بات پتہ چل گئی 3-4 سال میں، لیکن وقت نکل گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کہ مولانا مودودی کی جو سیاست پر عمل پیرا تھے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اپروچ تھی. جب پرو اسٹیبلشمنٹ اپروچ جماعت اسلامی نے اپنائی تو اس نے جماعت اسلامی کی اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتے. حالات ہوتے ہیں جس میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کسی ادارے، کسی ایک کی پالیسی ایک ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے اعتبار سے ہمیں یہ پالیسی لے کر چلنی چاہتی ہے، اور دونوں پالیسیاں بعض اوقات ایک بھی ہو سکتی ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیے ہم نے کبھی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہو، اور اس وقت جماعت اسلامی نے بھی یہ کام اپنے تناظر میں اور ملک کے تناظر میں کیا ہو. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ربر اسٹیمپ بنیں، آپ انگوٹھے کے نیچے رہ کر کام کریں، جس طرح کی ساری پارٹیاں ماشاءاللہ کرتی ہیں. اور جب وہ فیضیاب ہونا بند ہو جاتی ہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، اور جب فیضیاب ہونا دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر گالیاں دینا بند کر دیں گے اور کام کرنا شروع کر دیں گے، ربر اسٹیمپ بننا شروع ہو جائیں گے. 2001 میں 2 میں جا کے جو انتخاب ہوا تھا اس میں بھی MMA بنی. اچھا، وہ MMA وقتی طور پر ایک کامیاب تجربہ تھا، اور اس MMA کے نتیجے میں ایک بوسٹ ملا پوری قوم کو. لیکن یہ یہاں پر لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ MMA جو اسٹرینتھ بن سکتی تھی اس قوم کی، اس MMA کو نقصان پہنچایا گیا، وہ ٹوٹ گئی. اور وہ نقصان ظاہر ہم نے نہیں پہنچایا، ان لوگوں نے پہنچایا جن کے فیصلوں کے نتیجے میں مشرف صاحب کو تقویت ملی اور MMA اور ملک کو نقصان پہنچا. لیکن 2018 کے انتخابات میں جماعت اسلامی پھر MMA کا حصہ بن گئی. یہ بات صحیح ہے. اور جب یہ بنی تو جماعت اسلامی میں 2 رائے موجود تھیں، اور 2 بہت واضح رائے موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے فیصلوں میں یہی ہماری وہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک غالب اس سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم سب اس کو لے کر چلتے ہیں. کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ نہیں، تو بعد میں ہماری شورا نے کہا کہ درست نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں بننی چاہیے، ان کی بات صحیح ثابت ہوئی. آپ کی ذاتی طور پہ کیا رائے ہے؟ کیا جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے؟ PTI کے ساتھ کوئی بھی چیز حتمی نتیجے تک پہنچانا، اس کا تجربہ ابھی تک بین ہی رہا ہے. میں اس پہ زیادہ تبصرہ تو نہیں کروں گا. یہ ضرور ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہماری 5 سال اچھی چلی تھی، جو KP میں تھی. ہمارے 3 وزراء تھے، تینوں نے اپنے حصے کا کام کیا. بلکہ عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ہماری حکومت میں ڈیلیور کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی کے وزراء کر رہے ہیں. ظاہر ایمانداری سے کر رہے تھے، ڈیڈیکیشن سے کر رہے تھے.
تو وہ تجربہ تو اچھا رہا ہے، اور وہ تجربہ مطلب کوئی حرج نہیں ہوتا اس کو کرنے میں، لیکن ہر پارٹی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور پارٹیوں میں بڑے اسکیل کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پارٹی ڈسپلن کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. ہر پارٹی میں لیڈرشپ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے الیکٹیبل کو ناراض کرے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے جگہ جگہ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ فیصلہ ایک کرتے ہیں، 2 دن بعد آپ کو پلٹنا پڑتا ہے، تو پھر تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. 13 میں بھی یہی ہوا تھا کہ یہ خواہش ضرور موجود تھی ایڈجسٹمنٹ کی، لیکن یہ خواہش بروئے کار آ نہیں سکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پھر وہ رسپانس ہمیں ملا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ تنازعات میں ہم جائیں، زیادہ بہتر یہی ہوگا. اور ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے جب انتخاب ہوگا تو اس وقت کی اپنی سچویشن ہوگی، اور اتحاد تو نہیں ہوگا، ایڈجسٹمنٹ ہوگی. تو جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا یہ ہوگا کہ لوگ مقامی سطح پر اچھے طریقے سے اپنا حساب کتاب بنا لیں، بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں تو ہو سکتی. اچھا، جس وقت ملک میں سیاسی طور پر بھی انسٹیبلٹی ہے، اسی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے. تقریباً 11 مہینے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، یہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، یا پھر یہ ایک آئینی طریقے سے ان کو عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ عدم اعتماد آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے تھی، تو میں بالکل کہوں گا کہ نہیں آنی چاہیے تھی. اور اب میرا رائے یہ ہے کہ ملک میں اب کم از کم اتنا ضرور کر لیں، اچھائی برائی تو سب میں ہوتی ہے، کہ جو جیت جائے اس کو 5 سال کا موقع فراہم کر دیا جائے. یعنی نواز شریف کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے تھا، سارے اختلافات کے باوجود ٹائم پورا کرنے دیں نا، سب ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد عوام فیصلہ کریں کہ کس میں صلاحیت ہے کس میں نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ تو بہت اچھائی اور بھلائی کی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اور پی ڈی ایم نے کی ہے، یا پہلے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اب شاید وہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے پہلے کہہ رہے تھے امپورٹ ہوئی ہے، اب کہا ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو یہ خیر ان کی رائے ہے، لیکن پاکستان میں بہرحال چیزیں اتنی انڈیپینڈنٹ ہوتی بھی نہیں ہیں. چاہے اب عمران خان صاحب کی یا ان کی پارٹی کی ضرورت یہ ہو کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے عمران خان صاحب کو ہٹانا، یا نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہو، یا کبھی بینظیر صاحبہ کو ہٹایا گیا ہو، یا جس کو بھی ہٹایا گیا ہو، نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس لیے وقتی طور پر لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، بعد میں پلٹ جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، اور 5 سال اپنی پرفارمنس لے کر جب یہ لوگوں کے پاس جاتے تو لوگ پسند کرتے تھے، دوبارہ منتخب کرتے. آپ کی بات سے تو یہ پھر تاثر ملتا ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ بیرونی سازش تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش تھی؟ میں نے نہ سازش کا لفظ استعمال کیا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کیا. میں تو پاکستان کی ایک 75 سال کی ہسٹری ہے جس میں انفارچونیٹلی پاکستان میں جو لوگ رول کرتے ہیں اس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں سول اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ ان سب کے جونیئر پارٹنر بن جاتے ہیں جاگیردار اور وڈیرے. اور اب تو جوڈیشری بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی رہی ہے، وہی تو جسٹیفائی کرتی رہی ہے آمریتوں کو، وہی تو فیصلے دیتی رہی ہے. اور اب بھی جوڈیشری کے پیمانے دوسرے ہوتے ہیں، کسی کے لیے رات کو 12 بجے بھی کھولتے ہیں، اور کسی کے لیے جو ہے وہ 4 سال تک کیس نہیں لگاتے. ہمارا کیا الیکٹرک کا کیس 5 سال سے نہیں چل رہا سپریم کورٹ میں. اچھا، تو میں بات ہے نا، جس میں 3.5 کروڑ لوگ مر رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر وہ جس کو وہ پسند مطلب بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے رات کو 12 بجے بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی ناانصافی والا نظام چل رہا ہے نا. تو اس لیے یہ سب مل جل کر جس نظام کو چلانے والے لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس 75 سالہ رول میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نظر انداز تو نہیں کی جا سکتی نا. سب کے رول رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعد میں کتابیں لکھتے ہیں نا، انٹرویوز دیتے ہیں نا. تو میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو سب چیزیں موجود ہیں. لیکن پرٹیکولرلی میں کہوں کہ بھائی جناب یہ خط ایسا تھا، وہ سائفر، تو سائفر سے تو خود عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، تو ہم کیا کہیں گے. اچھا، ایک سوال جو جماعت اسلامی سے ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، زیادہ تر لوگ جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے ہیں، یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ جو جماعت اسلامی کا جو طلبہ تنظیم ہے، انہوں نے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ یہ تاثر ہے کہ انہوں نے پرتشدد جو واقعات ہیں ان کو ابھارتے ہیں، ایسی چیزوں میں ملوث رہے ہیں، اور آف لیٹ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ایسے واقعات میں ملوث رہے ہیں جہاں پر پرتشدد کارروائیاں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جماعت اسلامی خود کیا سوچ رہی ہے؟ اس تاثر کو زائل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں، پچھلے 5 سال میں مجھے آپ 4 واقعات دکھا دیں
اصل میں دیکھیں ایک بات پرسیپشن ہو اور اس پرسیپشن کو لوگ بیان کرنا شروع کر دیں اور اس کو اتنا پیٹیں جس طرح کہ آج کل ہماری سیاست میں بھی ہو رہا ہے نا اور سوشل میڈیا پہ بہت ہو رہا ہے. ایک جھوٹ بولے جاؤ وہی سچ بن جائے گا, ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. جتنے واقعات پورے پاکستان میں ہوئے ہوں گے نا, اگر جمعیت اس میں کہیں پر ہوگی تو اس سے زیادہ واقعات قائد اعظم یونیورسٹی میں ہو چکے ہیں. لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے مسئلے کو ایک خاص قسم کی لابی کے زیر اثر لوگ ابھارتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے پسند کے لوگ وہاں پر تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں, ہیراسمنٹ ہوتی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک واقعہ ہوا جس میں اس میں تو جمعیت نہیں تھی, وہ تو انتظامیہ نے کہہ دیا کہ جمعیت نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا, اس میں مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں نے, مین اسٹریم بڑے بڑے چینل, مجھے افسوس ہے ان پر اور اتنا بائسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کا نام خبر کے طور پر دیا کہ انہوں نے یہ کام کیا. بھائی ہم ہندوؤں کے کسی تہوار کو کیوں روکیں گے اگر وہ ان کو انتظامیہ نے کسی جگہ پر اجازت دی ہوئی ہے اور ایک خاص محدود جگہ پر دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ہم تو نہیں روکیں گے. جو ہندوؤں کی خدمت کر رہے ہیں جہاں حکومت نہیں کر رہی وہاں ہم کر رہے ہیں. ہم نے تو فلڈ میں ہندوؤں کی خدمت کی ہے, مسیحیوں کی خدمت کی ہے. ہم نے کورونا میں تو چرچ میں جا کر بھی اسپرے میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور مندروں میں بھی کیا ہے اور جا کر جو ہے وہ گردواروں میں بھی ہم گئے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ تہمت کیوں لگاتے ہو؟ حالات کو بالکل اس کے تناظر سے کاٹ کر آپ کسی واقعے پر جھوٹ بول کر اگر مین اسٹریم میڈیا کے چینل یہ کہہ رہے ہوں کہ جمعیت نے کیا اور پھر انتظامیہ وضاحت کر رہی ہے کہ جمعیت اس میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک بہت منظم طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے. میرا سوال بھی یہ تھا کہ یہ جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے, یہ سافٹ امیج ظاہر ہے آپ فلاحی کام بھی کرتے ہیں, کورونا میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے فلاحی کام ہوئے, سیلاب کے دوران بھی جماعت اسلامی نے اور ان کی فلاحی تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, تو یہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے جماعت کیا کر رہی ہے؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ گنتی کے لوگ جو یہ امپریشن بنا کر سب کا امپریشن بنانا چاہتے ہیں وہ رجوع کریں گے اس بات سے. کراچی میں جو MQM کے دھڑے ہیں وہ ایک بار پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں, ان کو اکٹھے کرنے کے پیچھے کون ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے MQM پھر قابل قبول ہو گئی؟ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر غلطی کر رہے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کی پہلے بہت کوشش کی ہے اور اس کا اثر خود کراچی پر اور کراچی کے لوگوں پر اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پڑتا ہے. MQM اپنے منطقی انجام پہ پہنچ چکی ہے, لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. ابھی جتنے ضمنی انتخاب ہوئے آپ دیکھیں ان کا کیا حساب رہ گیا تھا. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں وہ ہار گئے, بلدیاتی انتخاب میں آخری مومنٹ پر تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح انتخاب نہ ہو, اس لیے کہ انہیں شکست نظر آ رہی تھی, اور جب ان کو بالکل پتہ چلا کہ اب انتخاب صبح ہو رہا ہے تو انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ 0 جمع 0 جمع 0 کو پھر 0 رہنے دیں اور کوشش کریں کہ وہ 100 بن جائے؟ نہیں بنے گا, اب نہیں بنے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی بدنام ہوگی اور کراچی کے لوگ بھی غصے کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب وہ آپ کوئی کہے گا کہ بھئی ہم کب کر رہے ہیں یہ کام, تو اب اتنے ننھے کاکے تو ہم لوگ نہیں ہیں نا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے. کون وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال کو ساتھ بٹھا سکتا ہے؟ کس میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ اور کون جو ہے وہ را کا ایجنٹ خالد مقبول صدیقی جن کو کہتے تھے وہ, اور ان کی کنوینرشپ میں کام کرنے پہ تیار ہو جائیں؟ اور کون ہے کہ جو مطلب کرپشن کے الزام لگانے والے, ایک دوسرے پر کا منہ نہ دیکھنے والے, وہ پھر سے اکٹھے ہو جائیں؟ وہ الگ بات ہے کہ زیادہ عرصے اکٹھے رہیں گے نہیں. یہ جو ساجے کی ہڈیاں ہیں نا, یہ چوراہے پہ پھوٹے گی. ابھی لندن کا کیس ہوا ہے نا, تو ابھی تو اس کے پیسے آئیں گے. جب اس کے پیسے اگر آ گئے دوبارہ, وہ اپیل میں نہیں گئے الطاف حسین, تو پھر جو ہوگا وہ آپ دیکھیے گا. میں تو یہاں پر یہ مطالبہ کروں گا کہ بھائی کراچی کے عوام کے بھتے کے پیسے تھے واپس کیے جائیں, KMC کو دے دیجیے تاکہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو جائے. یہ سارے پیسے تو عوام سے چھینے گئے تھے, فطرے میں, چندے میں, بھتے میں, بوری بند لاشوں کا کاروبار کر کے. تو اگر وہ پیسے پاؤنڈز میں آ رہے ہیں تو اچھا, تھوڑا ریمیٹنس بھی بڑھ جائے گا اور KMC سے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو جائے گا. تو کیا الطاف حسین کو واپس اسٹیبلشمنٹ جو ہے مین اسٹریم پالیٹکس میں لا رہی ہے, کوئی پلاننگ رکھ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے تو ابھی تک ایسا کچھ سائن نہیں ملا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کسی کا کچھ یہاں فیصلوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پطرس بخاری نے غالباً لکھا ہے نا کہ عموماً جو ہے وہ بھونکتے ہوئے کتے جو ہے وہ کاٹا نہیں کرتے تھے, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کب بھونکنا بند کر دیں اور کاٹنا شروع کر دیں. اچھا, تو آپ اگر بہر کراچی بن جاتے ہیں تو کون سے ایسے بڑے 5 کام ہوں گے جو فوری طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ کرنے والے ہیں؟
فوری طور پر تو یہ شہر یہ چاہتا ہے کہ جو امیجیٹ ایفیکٹ جو نظر آنا چاہیے وہ صفائی ستھرائی کا اور موٹریبل بنانے کا ہے، کہ کسی طرح یہ جو جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، ٹریفک کا فلو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور اندر کی سڑکیں بھی جو ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کو ہم 4-6 مہینے میں اس طرح سے کر دیں کہ کچرا اٹھانے کا ایک پراپر سسٹم بن جائے، جو لوگ اس وقت ملازمین ہیں، جو گوشت ملازمین ہیں، وہ کام کرنے لگ جائیں، یو سیز کی سطح پر کام شروع ہو جائے اور گاربیج اسٹیشن اپنا کام کرنے لگیں، اور جو لینڈ فل سائٹس ہیں اس پر یہ کچرا جائے، ایک سسٹم بن جائے گا۔ تو یہ تو کچھ 4 دن کا کام نہیں ہے، یہ تو کچرے کا کام تو مسلسل۔ تو میں حیران ہوں کہ یعنی افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچرے کے اوپر مجھے اتنی بات کرنی پڑ رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان بھر میں یہ کام بہت امپروو ہوا ہے، لیکن کراچی میں یہ کام اتنا زیادہ خراب ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو فوراً سائملٹینیسلی کرنے کی ہے، بارش کا سیزن بھی آ رہا ہے، کہ نالوں کی صفائی ہو، جو برساتی نالے ہیں اس میں سے سیوریج کا پانی نہ جائے اور اس میں غلاظت نکل جائے، پھر سیوریج کے کام کو امپروو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ظاہر بہت بڑی بن گئی ہیں، ان کو کیا جائے گا، لیکن پھر بڑے پروجیکٹس کے اوپر بھی نگرانی کی جائے، چوکیداری کی جائے، اس لیے کہ سارے میئر کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے جب آپ ایک پوزیشن پر آتے ہیں تو اس پوزیشن کے ذریعے سے K4 پروجیکٹ ہے جس کو ہونا چاہیے، بہت پینڈنگ ہو گیا، S3 ہے، سیوریج 3 کا پروجیکٹ وہ ہونا چاہیے، ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس وہ کام کرنے چاہیے، ان کا ریسائکلنگ کا نظام بننا چاہیے۔ تو آئندہ 2-3 سال میں پھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو BRT کا سسٹم ہے کراچی کے لیے اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے، ہمیں لائٹ ریل سسٹم چاہیے جو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ ہو، جس پر ہم نے پہلے بہت ورکنگ بھی کر لی تھی۔ پھر سرکولر ریلوے پینڈنگ چل رہا ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو بڑے پروجیکٹس اور چھوٹے پروجیکٹس کا ایک کمبینیشن کر کے ہم کام کریں گے۔ تو جو جاتے ہی کام شروع کرنا ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ بھائی شہری چل پھر سکیں اور سانس لے سکیں، جس میں کچرا نہ آئے اور گندگی ختم ہو اور گرینری کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ نے چاہا ہو جائے گا، ہم نے پہلے بھی کیا تھا، انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے کھل کے آج باتیں کی، وی نیوز کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ جی۔ میئر کراچی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو آپ نے سنی، اس کے اوپر فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔